گزشتہ جمعے کو جاپان میں آنے والا زلزلہ جاپان کی تاریخ کی سب سے تباہ کن قدرتی آفت ہو سکتی ہے۔ جاپان کی معیشت پہلے ہی عالمی معاشی بحران کے باعث قرضوں اور مشکلات کا شکار ہے، مگر ملک کے مرکزی بینک نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 183 ارب ڈالر کی رقم دے گا تاکہ بینک ایمرجنسی اقدامات اور تعمیراتی کام کے لیے رقوم دے سکیں اور قرضوں میں سود کی شرح کو کم رکھا جائے۔ The Bank of Japan will do its best to ensure stability of the financial market. بینک آف جاپان یہ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا کہ مالیاتی اداروں کے پاس فنڈز موجود ہوں اور سینٹرل بینک اور کمرشل بینک رقوم فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ مگر جاپان کو صرف زلزلے اور سونامی کی تباہ کاریوں کا سامنا نہیں بلکہ 3 ایٹمی بجلی گھروں میں ایٹمی تابکاری ریکوری کو مزید مشکلات سے دوچار کر سکتی ہے۔ جاپان کی انڈسٹری کو بجلی کی فراہمی ختم ہونے کے خدشات نے ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کو مندی میں ڈال دیا اور انڈیکس گر کر 4 مہینوں کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ٹوکیو میں مقیم معاشی امور کے ماہر تاکوجی اوکوبو کا کہنا ہے کہ اس قسم کا خلل پیداوار پر منحصر جاپانی معیشت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا خطرہ توانائی ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ اگر جاپان آہستہ آہستہ 10 سے 20% تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے تو یہ اس کی معیشت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ یہ جاپان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے جو پچھلے سال معاشی اعتبار سے چین سے نیچے آ گیا۔ چین اب دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ معاشی امور کے ماہر شنیچی ایچاکاوا کہتے ہیں کہ پورا ملک متاثر ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اثرات پھیل رہے ہیں، نہ صرف جاپان کے شمال مشرقی حصے میں بلکہ دارالحکومت ٹوکیو میں بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اثرات ٹوکیو کے انفراسٹرکچر پر بھی ہوئے ہیں، تو اس لیے کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس زلزلے کے اثرات کہاں تک ہوں گے۔ جو زلزلے میں بچ گئے ہیں جانتے ہیں کہ ان کی مشکلات کیا ہیں۔ خدشہ ہے کہ ہلاکتیں 10,000 سے زیادہ ہو سکتی ہیں اور لاکھوں لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے۔ سپر مارکیٹس میں بنیادی اشیاء ضرورت نہیں ہیں اور ٹوکیو کی شاہراہوں کو مصروف رکھنے والی گاڑیاں اب پیٹرول حاصل کرنے کے لیے قطاروں میں کھڑی ہیں۔ اس قدرتی آفت کے اثرات سب پر عیاں ہیں۔ یہ زلزلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب معیشت میں بہتری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ معیشت کو دوبارہ درست سمت پر آنے میں 4 سے 5 سال لگیں گے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ جاپان کی ترقی کی شرح نیچے گر جائے گی کیونکہ انڈسٹری اور کاروباروں کو توانائی کے بحران کا سامنا ہوگا اور ذرائع آمد و رفت کو بھی نقصان پہنچا ہے، مگر آگے چل کر متاثرہ شہروں میں ترقیاتی کاموں کے آغاز کی وجہ سے جاپان کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑے بحران سے باہر نکلنے میں مدد ملے گی۔ ملار سیگا کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔